ظلم زبان سے ہو یا ظلم ہاتھ سے ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے۔ یہ شخص جو ظلم کرنے والا ہے، اس کو یہ یاد رہنا چاہیے، قیامت کے دن جب لوگوں کو روشنیاں نصیب ہوں گی، اس کے لیے تاریکیاں ہوں گی۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم دنیا میں بھی اندھیرے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں رہے گا۔ ظالم کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اس ظلم کی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اور حقوق واپس کر دے جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تو ٹھیک، وَمِن ثَمَّ لَا دِرْهَمٌ وَلَا دِنَارٌ، قیامت کو درم و دینار نہیں ہوگا، اس کے بدلے نیکیاں لی جائیں گی۔ اور نیکیاں لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، اس کو مفلس، نادار اور فقیر کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصدقۃ، میری امت کا مفلس اور نادار وہ ہے جو نمازیں تو پڑھتا ہوگا، صدقہ بھی کرتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن اس نے 5 گناہ کیے ہوں گے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، اَوْ ضَرَبَ هَذَا، کسی پہ زور آزمائی کر کے طاقت دکھائی ہوگی، اَوْ قَذَفَ هَذَا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، اَوْ سَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو قتل کیا ہوگا، اور کسی کا اکل مال هذا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ نمازی ہے، روزہ دار ہے، صدقہ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا، لیکن گالی، بہتان، کسی کو مارنا، قتل کرنا، نہ حق کسی کا مال چھیننا، کھانا، یہ 5 گناہ لے کے آئے گا۔ لائن لگی ہوگی، حقوق لینے والے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حقوق کیسے دیں گے؟ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کریں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَمَ عَلَيْهِ، ابھی حقوق لینے والے باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا کیا جائے؟ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، جن کو گالی دی، جن کو مارا، بہتان لگائے، قتل کیا، مال کھایا، ان کے گناہوں کو پکڑ کے نمازی، روزے دار اور اس کے سر پہ رکھے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے۔ اللہ ایسی مفلسی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔